بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بچوں کی چمکتی آنکھوں کے ساتھ میرے وطن کا چمکتا ہوا مستقبل وابستہ ہے، اور میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ میں اتنی چمکتی آنکھوں والے بچوں کے درمیان میں موجود ہوں۔ یہ جو ایونٹ ہوتا ہے تمام بچوں کے لیے پورے سال کی محنت ہوتی ہے، اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ پیرنٹس بچوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے اگلی کلاس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ خالق نے عطا کیا ہے وہ اس بچے کی شکل میں عطا کیا ہے، اور یہ بچہ آپ کے لیے خالق کا بہترین تحفہ ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، کیا کوئی اور ایسی نعمت موجود ہے جس کے اگینسٹ آپ اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ پرائم، سب سے بڑی نعمت خالق نے آپ کو عطا کی ہے، اور خالق بڑا غیور ہے۔ وہ شکر کرنے والوں کو نوازتا ہے اور ناشکری کرنے والوں سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ نعمتیں نہ بھی چھینے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مرضی کرنے والا ہے۔ اس کی ساری کی ساری چیزیں اپنی مرضی کے ارد گرد چلتی ہیں۔ یہ اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ نعمت نہ چھینے، ناشکری پہ محنت نہ چھینے، یہ اس کا کرم اور مہربانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو بچے ہمیں عطا کیے گئے ہیں ان کی ہم بہترین پرورش کر لیں۔ ابھی سر سے ملاقات ہوئی اس تقریب کے آغاز سے پہلے، تو پہلے بھی میں یہ بات اکثر جگہوں پہ کرتا رہتا ہوں، آج بھی ابھی یہ بات دوبارہ سے کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے بڑے تھے وہ بڑے قابل لوگ تھے۔ پچھلی جنریشن بڑی قابل تھی، بڑی محنتی تھی، بڑی علم والی تھی۔ پھر انفارچونیٹلی وہ سارے کا سارا بار گراں ہمارے کندھوں پہ آ گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو نالائق ترین لوگ ہیں۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں اگلی نسل سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ ہم سمپلی اس اگلی نسل کے اوپر محنت کر جائیں، ہم اس اگلی نسل کو تیار کر دیں، ایجوکیشنلی، مورلی، بیہیورلی ہم انہیں تیار کر دیں اسکلفلی کہ یہ نیو چیلنجز کے ساتھ نبرد آزما ہو سکیں۔ آپ کے وطن کو بہت سارے تھریٹس کا سامنا ہے، اور ہر دور میں تھریٹس بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ تھریٹ تلوار اور تیر کا ہوتا ہے، کبھی یہ علم کا ہوتا ہے۔ اب علم سے آگے ہم چلے گئے ہیں، جسے ہم سمارٹنس کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ایرا ہے، آنے والا ایرا آف سمارٹنس ہے، ایرا آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ایرا آف ٹیکنالوجی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اس ٹیکنالوجی کو سکھانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو ایکوپ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں سکھانے کے ساتھ ساتھ انہیں اخلاقی طور پہ بھی بہترین طریقے سے آگے بڑھانا پڑے گا۔ اور اخلاق کی ڈیفینیشن یہ ہے، چاہے آپ ویسٹرن رائٹرز کو دیکھ لیں، چاہے آپ ایسٹرن کو دیکھ لیں جسے ہم ریلیجیس کہتے ہیں، دونوں کے دونوں کا خیال ہے کہ اخلاق انسان کے بیلیف سے نکلتا ہے، انسان کے ایمان سے نکلتا ہے، انسان کے ریلیجن سے نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اپنے ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا پڑے گا، ہمیں اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا،
ہمیں اس کو ٹرو سینس کے اندر انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اسلام وہ ریلیجن ہے جو آپ کو درس دیتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اٹ مینز یو ہیو ٹو سی اراؤنڈ یو. آپ کو ارد گرد نظر ضرور دوڑانی ہے, آپ کو ضرور ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نیو سکلز کی طرف جانا پڑے گا, آپ کو نئی چیزیں اچیو کرنی پڑیں گی, آپ کو انسانیت کے لیے جو چیزیں بینیفیشل ہیں, جو چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں, آپ کو انہیں ایکسپلور کرنا پڑے گا, لوگوں کے خیر کا, لوگوں کے بینیفٹ کا ذریعہ بننا پڑے گا. اگر ہم یہ ڈیفائن کر رہے ہیں ریلیجن کو صرف اور صرف کہ یہ شاید چند ایک ایکٹیویٹیز کرنے کا نام ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہ دین سیریمونیل نہیں ہے, یہ دین چند ایک رسموں اور رواجوں کا محتاج نہیں ہے. یہ دین پورے کے پورے کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ہمیں ہر چیز کے اندر وہ لانا پڑے گا, سسٹمز کے اندر بھی لانا پڑے گا, ہمیں ظاہری طور پہ بھی لانا پڑے گا, ہمیں ہر چیز کے اندر اس کو سامنے لانا پڑے گا. ہم چند ایک چیزوں میں دین ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ شاید یہ چند ایک چیزیں دین ہیں, لیکن باقی کی چیزیں ایسا نہیں ہیں. ہم اپنا مائنڈ سیٹ ویسٹرن بنا لیتے ہیں, اور ویسٹرن مائنڈ سیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تھوڑی مختلف ہے. وہ شاید وہ نہیں ہے جو ہم لفظی طور پہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. ویسٹرن مائنڈ سیٹ کی ڈیفینیشن سمپلی اپنے ریلیجن کو چھوڑ دینا ہے, اس سے ہٹ جانا ہے. اب بچے زیادہ بیٹھے ہیں, میں زیادہ اسکالری گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ صرف جو ماڈرنزم یا انلائٹنمنٹ یا ویسٹرن فلسفی کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف 300 سال پرانا ہے, اس سے پرانا نہیں ہے. یا میں ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں, یہ اچھی بات ہے, ہم اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں, لیکن جو کرنٹ سسٹم آف ایجوکیشن ہے یہ بھی ویسٹرن فلسفی سے مستعار لیا گیا. ہم نے کبھی بھی کسی استاد نے ایسا نہیں ہوا تھا کہ استاد 1 گھنٹے کے پیسے لیتا تھا اور 1 گھنٹے پڑھا کے پھر چلا جاتا تھا. علم حاصل کرنے کا جو طریقہ رہا وہ شاید بہت مختلف تھا. لوگ علم کی پیاس میں دور دور جاتے تھے, دور دراز کے علاقوں کا سفر کرتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی بات, چھوٹی سے چھوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, وہ چھوٹی سے چھوٹی نہیں ہو سکتی, وہ بڑی سے بڑی ہی ہوگی, ہمیشہ رہے گی. اس کو ڈھونڈنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے اور سفر کر کے واپس آتے تھے. ہم نے علم کی ناقدری اتنی کی کہ اب علم لے کے پھیرا جاتا ہے, کوئی لینے والا نہیں ہے. لوگ سننا نہیں چاہتے, لوگ جاننا نہیں چاہتے, لوگ ماننا نہیں چاہتے. تو شاید یہ مجھ استاد کی کمی ہوتی ہے, یہ استاد کی طرف سے کمی ہوتی ہے. استاد اپنا خلوص ڈال دے, دوسری طرف سے طالب علم بھی اپنا طلب ڈال دے, تو اس کو علم حاصل ہو جائے گا. خلوص ریسیپروکل ہوتا ہے. اللہ میں یہ جو مٹیریل بینیفٹس ہیں تعلیم کے ساتھ اٹیچ, ٹھیک ہے, رزق ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, اللہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکال دیں, کیونکہ رزق کا وعدہ خالق نے آپ کے ساتھ کیا ہے. رزق آپ کا ڈیفائن کر دیا گیا ہے. جیسے حضرت انسان کے ہاتھ میں اس دنیا میں آنے کا ٹائم ڈیفائن کرنا نہیں تھا, ویسے ہی جانے کا ٹائم ڈیفائن کرنا بھی حضرت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ویسے ہی رزق کتنا اس کو ملے گا یہ بھی اس کے ہاتھ میں ڈیفائن کرنا نہیں ہے. وہ کوشش کر سکتا ہے اپنی بہتری کے لیے, اپنی نیکیوں میں بہتری لا سکتا ہے, اپنے کام میں بہتری لا سکتا ہے, اپنے علم میں بہتری لا سکتا ہے. اللہ ہمیں رزق کے علاوہ بھی کسی چیز کی بھوک عطا فرمائے. اللہ ہمیں علم کی بھوک عطا فرمائے. اللہ ہمیں علم کی پیاس لگا دیں, اور پھر ہمیں ایسے ساقی بھی عطا فرمائے جو اس پیاس کو بجھا سکے. معذرت کے ساتھ استاد ختم ہوتا جا رہا ہے. جس استاد کو اصل میں فکر ہوتی تھی کہ میرا بچہ مجھ سے آگے نکل جائے, میرا بچہ کچھ سیکھ جائے, میرا بچہ کچھ بہتر شہری بن جائے, اب وہ استاد کہیں کہیں خال خال نظر آتے ہیں. لیکن
اگر ہمیں مل جائیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اور یہاں پہ لازمی سی بات ہے، کچھ پیرنٹس بیٹھے ہیں، کچھ اساتذہ بیٹھے ہیں اور طلباء بیٹھے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں. ماں سب سے پہلا استاد ہوتی ہے. ماں سب سے پہلا استاد ہوتی ہے. اچھا، آپ یہ ساؤنڈ سسٹم کو سن رہے تھے؟ مجھے سن رہے تھے؟ مجھے سن رہے تھے نا؟ چلیں. ماں پہلا استاد ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، وہ اگر خلوص سے محنت سے للہیت سے اگر اپنے بچے کو سکھا دے اور اس دنیا کے لیے بہترین بنا دے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بچے کو استاد کے حوالے کر دے کہ اب استاد اس کی بہتر رہنمائی کرے گا اور اس کو ایک بہترین شہری بنائے گا. آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، جن بھی لوگوں نے یہاں پہ سب لوگ آپ تشریف لائے ہیں. آپ کی انتظامیہ کے، یہ میری بچوں کی طرح ہے. آپ کی میڈم پرنسپل بڑی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک علم کی شمع جلانے کی کوشش کی ہے. میری دعائیں ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہیں اور اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا. اور سب سے بڑی بات ہے اللہ انہیں خلوص عطا کر دے، بچوں کی جسے کہتے ہیں خدمت کرنے کا خلوص عطا کر دے. اللہ انہیں للہیت عطا کر دے، اپنا دھیان نصیب کر دے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس مالک کے لیے کر رہے ہیں. میرا ہر عمل، چاہے میں کچھ بھی کر رہا ہوں، یہ صرف نماز نہیں ہے جو مجھے جنت کی طرف لے جا رہی ہے، میرے اس کے علاوہ بھی ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ مجھے یا جنت کی طرف لے جا رہا ہے اور یا پھر اس سے دور کر رہا ہے. تو ہم اپنا ہر عمل اس نیت سے بنا لیں کہ میرا خالق موجود ہے اور مجھے خصوصی طور پہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ہر ایک کو اتنی توجہ سے دیکھ سکتا ہے جتنی توجہ سے وہ کسی کو بھی دیکھتا ہے. تو مجھے بھی اتنی ہی محبت اور اتنی توجہ سے دیکھ رہا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں مجھے ہی دیکھ رہا ہے. میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میں کوئی واچ آؤٹ کیا جا رہا ہوں، جیسے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، تو میں خلوت میں بھی میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے. اب بیٹھے تو جیسے وہ جلوتوں میں مجھے دیکھنے والا ہے، ویسے ہی وہ خلوتوں میں بھی مجھے دیکھنے والا ہے. جیسے اس محفل کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، کس نیت سے گفتگو کر رہا ہوں، لوگ میری بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، یہ میری نیت پہ منحصر ہے مجھے کیا اجر ملے گا. تو میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہم کتنے انبیاء کے نام جانتے ہیں؟ چند ایک. تو جو فگر ہمارے پاس علماء کرام جو ہمیں کوٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ 1,24,000 کی کوٹ کرتے ہیں. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے پاس کامیابی کے علاوہ کچھ اور تھا؟ قطعاً بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ مالک کی مرضی ہے وہ کس کی بات کو لوگوں کو سنائے، کس کی بات کو لوگوں کو نہ سنائے. آپ کا کام ہے آپ آواز لگاتے رہیں، آپ کا کام ہے آپ بات کرتے رہیں، آپ کا کام ہے آپ سکھاتے رہیں. پروفٹ نوح علیہ السلام، سب نے معروف روایت سن رکھی ہے کہ 950 سال آواز لگاتے رہے، لوگوں خالق کی بات سن لو، میں تمہیں رب کی طرف بلاتا ہوں، رب کی طرف آ جاؤ. کتنے لوگوں نے بات سنی؟ چند ایک لوگوں نے بات سنی. چند ایک لوگوں نے بات سنی. تو انبیاء خالق رزلٹ دے یا نہ دے، خالق جیسے اس کائنات کا خالق ہے ویسے ہی اپنی مرضی کا بھی خالق ہے. جتنی جلدی ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی ہماری چیزیں آسان ہو جائیں گی.
خالق اپنی مرضی کا بھی اسی طرح خالق ہے جیسے آپ کا اور میرا خالق. وہ آپ کی بات میں تاثیر رکھے نہ رکھے اس کی مرضی. آپ کو رزلٹ ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، آپ کے ذمہ بات کرنا. آپ کا کام ہے آپ بات کرتے رہیں، آپ بتاتے رہے یہ بہتر ہے، یہ ایسے کر لو، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. خالق تمہارا تم سے یہ چاہتا ہے. خالق تم سے صرف اور صرف تمہارا خالق تم سے تمہاری لائف میں وہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹاپ پریورٹی دے دو. دیٹس اٹ. خالق آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ٹاپ پریورٹی ہو، بس وہی الٹیمیٹ ہے. باقی ساری چیزیں آپ کی ثانوی ہو جائیں، باقی ساری چیزیں آپ کی دوسرے نمبر پہ آ جائیں، یہی آپ کی کامیابی ہے. آپ صرف یہ ڈیفائن کر لیں کہ میرا خالق میری پریورٹی پہ ہے. میں اپنے بچوں کا خیال کر رہا ہوں، وہ میں خالق کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. وہ میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے اس کی جو چیز مجھے ریکوائرڈ ہے وہ صرف اور صرف میرے مالک کی مرضی، میرے مالک کی رضا ہے. مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، مجھے میرے خالق کی طرف سے رزلٹ چاہیے، مجھے میرے خالق کی طرف سے اس کی رضا چاہیے. بس دیٹس اٹ. اب اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیجئے، اور اساتذہ اگر یہاں پہ موجود ہیں، لازمی بات، تو اساتذہ کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ میں اس بچے پہ جو ایفرٹ کر رہا ہوں، اس بچے سے مجھے رزلٹ نہیں چاہیے. رزلٹ مل جائے خوش ہو جائیں، رزلٹ نہیں ملتا اور بھی خوش ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے خالق کی مرضی ہے. جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی، جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ خالق کی مرضی ہی چلتی ہے، وہ اپنی مرضی ہی کرتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یو ہیو ٹو میک یور سیلف اپ ٹو اے لیول. ایسی جگہ پہ پہنچا دو جہاں خالق کے میرا بندہ مانگ لینا اب تجھے کیا چاہیے. لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے تعلق قائم کرنا پڑے گا، اس سے جڑنا پڑے گا. جیسے میں پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو اس کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا. آپ کو اس کو اپنی زندگیوں میں ٹاپ پریورٹی دینی پڑے گی. آپ اگر ٹاپ پریورٹی نہیں دیں گے تو وہ بے نیاز ذات ہے، اس کی ذات میں اضافہ یا کمی نہیں ہوتی. فائدہ یا نقصان آپ کے لیے ہے. آپ اسے ٹاپ پریورٹی دیں گے، آپ کا فائدہ نقصان ہے. آپ اسے ٹاپ پریورٹی نہیں دیں گے، آپ کا فائدہ یا نقصان ہے. خالق کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے کے سارے انسان اٹھا کے جہنم میں ڈال دیے جائیں، خالق کے اوپر فرق نہیں پڑتا. اور سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، خالق کے اوپر فرق نہیں پڑتا. فرق کس کو پڑتا ہے؟ وہ جو جانے والا ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. اللہ اپنی ذات کا دھیان نصیب کر دے. ہم اپنا ہر کام جو کر رہے ہیں اس ذات کے ساتھ جوڑ لیں. اللہ آپ کو بہت زیادہ آسانیاں دے. اللہ آپ کے بچوں کو بہت زیادہ کامیابیاں دے. اس امت کے لیے، اس وطن کے لیے انہیں یول بنائے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جن کا مین پوائنٹ یہی تھا کہ ہمارا کام ہے آواز لگانا، کوشش کرنا. تھامس ایڈیسن کہتے ہیں کہ میں 1000 بار فیل ہو جاؤں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں فیل ہو گیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں 1000